کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں. کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں، گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے، چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے میرے. بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے. دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو، تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے. چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا، جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی سوتیاں بھی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے. مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا. جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے. کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی. اب ہم نے نا اس طرح صفیں نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا. اب ذرا صفیں بھی شوق سے بنائیں گے. آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے. بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں، یا اللہ میری توبہ یا اللہ. اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ. انہیں ساری شب برات رو کے گزاری ہے. بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا؟ آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا. یہ توبہ ہے. اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ. حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں ہو؟ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا،
اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آؤ تو صحیح دعا سو لے کر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا جی آپ جو فیصلہ بھی کریں قبول ہے، آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجر اسود اٹھا کے، باقی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی، حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے، پہلے طے کر لیا تھا جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا۔ اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کر دی، اب وہ سارے قبیلے نظریں حضور پہ لگائیں، نتیجہ نکلنا ہے، یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں، فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے۔ کس کو سعادت ملتی؟ یہ سعادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے؟ قربان جاؤں حضور کی حکمت پر، نبی پاک کے تدبر پر۔ اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے، پر یاد پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے، تھرڈ آ گئے، اب یہ سب چاہ رہے تھے سعادت لینا، تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کے رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے یہ ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو، قربان جائیں سب نے اٹھا لیا، اور اٹھا کے جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا، حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا، وہاں لگا دیا۔ اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا، اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے۔ یہ حکمت ہے رسول پاک کی، تیرے آگے ہے یوں تبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت، کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے۔ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق۔ ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا،
53 साल रहने के बावजूद भी हुजूर का बैतुल्लाह से प्यार, नबी पाक की उस शहर के साथ वाबस्तगी, वो दिलचस्पी, वो ज़ौक़, वो शौक़, वो कैफियत क्यों मांग पड़ते जा रहे हैं हमारे जज्बे। हमारे सियासत की बातें रोज़ होने लगी हैं, बहसों की बातें रोज़ होती, लेकिन अपना इश्क मजबूत करने की बात, आप यकीन करें ये जो इश्क होता है ये बंदे को आज़ाद कर देता है, ये बंदे को इश्क आज़ाद कर देता है। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो